بیروت کے دھماکے اور اسرائیلی کنیکشن، تباہی اور بربادی کی یہ تصویریں۔ اسرائیل کے طیاروں کی بیروت بندرگاہ پر دھماکوں سے قبل پرواز، اس تباہی کی ذمہ دار اسرائیلی حکومت یا پھر یہ صرف ایک حادثہ ہے؟ بے شمار سوالات ہیں، لیکن جواب تاحال نہیں دیا جا سکا، جس کی بڑی وجہ عرب دنیا پر اسرائیلی رعب اور دبدبہ ہے۔ ورنہ کون نہیں جانتا کہ اس وقت اسرائیل خطے میں کھلی دھمکیاں ہی نہیں، کارروائیاں بھی کرتا رہتا ہے۔ 3 ہفتے قبل اسرائیل ایران کو نشانہ بناتا ہے، پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ لبنان اس وقت اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کے نشانے پر ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ سے ایک راکٹ حملے کے بعد فضائی حملہ کیا گیا، اور یہ بیروت دھماکے سے صرف کچھ ہی گھنٹے قبل کیا گیا۔ پھر شامی فورسز پر گولان کی پہاڑیوں میں حملہ کیا گیا، یہ بھی چند گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور بیروت میں تباہ کن دھماکوں سے چند گھنٹے پہلے ہی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے سرکاری ٹویٹر پر دھمکی دی جاتی ہے۔ اس دھمکی میں صاف صاف الفاظ میں ہر قسم کی کارروائی کا عندیہ بھی دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹویٹر میں صاف صاف لکھا، واضح طور پر لکھا کہ ہم نے ایک سیل کو ہدف بنایا تھا، اور اب ہم نے اس سیل کے بنانے والوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ہم اپنے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ میں حزب اللہ سمیت سب کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس پر غور کریں۔ ان الفاظ کو بیکار مت سمجھیں۔ ان الفاظ کے پیچھے اسرائیلی ریاست اور اسرائیلی دفاعی فورسز کا پورا وزن موجود ہے۔ انہیں پوری طرح سے سنجیدگی سے لیں۔ یہ تھا وہ پیغام جو چند گھنٹے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دیا۔ لیکن لبنان کی حکومت بیروت دھماکوں کے معاملے پر گفتگو کی کیفیت میں ہے، اور سوچ رہی ہے کہ آخر کس طرح یہ بات کہے کہ بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے سے پہلے اسرائیلی طیاروں کو دیکھا گیا، جس کے عینی شاہد بھی موجود ہیں۔ ایسی تصاویر بھی منظر عام پر آ چکی ہیں جن میں ان کو صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ بندرگاہ پر ایران کی طرف سے حزب اللہ کو دیے گئے دھماکہ خیز مواد کو باقاعدہ اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، تاہم اب اسرائیل اس سے انکاری ہے، جس کی بڑی وجہ اس دھماکے سے ہونے والی تباہی ہے، جس میں سینکڑوں معصوم جانیں چلی گئیں، اور بیروت میں شاید ہی کوئی مکین ہو جو اس دھماکے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ لبنان اس وقت بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، اور حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کھلے عام اسرائیل کو اس تباہی کے لیے ذمہ دار قرار دے سکے۔ لیکن حزب اللہ، شام اور ایران کی حمایتی فورسز اب اسرائیل کے اس اقدام کے خلاف حکمت عملی میں مصروف ہیں۔ بیروت میں دھماکوں کو 9/11 سے بھی جوڑا جا رہا ہے، جس طرح 9/11 کے حملوں سے خطرناک جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ خدشہ ہے کہ بیروت کے دھماکے بھی اس طرح کی خطرناک جنگوں کی نئی ابتدا ہو سکتی ہے۔